صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی آپ کے ساتھ حاضر ہے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ. یہ پروگرام آپ کیو ٹی وی سے دیکھتے ہیں. ایک ایکسکلوسیو سا پروگرام ہے. ہم نے اس نوعیت کا پروگرام شروع کیا جس میں ہم دیگر موضوعات پر تو بات کرتے ہیں. سیرت کے ایک ایک پہلو کو ترتیب وار آپ کے سامنے رکھا جائے اور موجودہ عہد کے سے اس کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے ہیں. یثرب مدینہ بن گیا ہے. مسجد نبوی پہلا کام جو ہوا ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے. پھر مسجد نبوی کی تعمیر یہ مقصد یہ ہے کہ ہجرت جو ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں. ہجرت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہجرت اس لیے نہیں تھی کہ مکہ میں تمسخر اڑایا جاتا تھا لہٰذا وہاں سے بچ کے نکل جایا جائے. ہجرت اس لیے نہیں تھی کہ مکہ میں تکلیفیں بہت اذیتیں تھیں ایک دوسری جگہ جا کے جو ہے ان اذیتوں سے نجات مل جائے گی جان چھوٹ جائے گی ہم دوسرے شہر میں چلے جائیں گے. ہجرت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک پرامن علاقے میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی مرضی اور منشا کا معاشرہ قائم کیا جائے. ایک فلاحی ریاست قائم کی جائے گی. اللہ کے قانون کا اطلاق اس سوسائٹی میں رہنے والوں پر کیا جائے گا. ہر صاحب استطاعت اس جدید معاشرے میں اس کی ذمہ داری بنی کہ اس جدید معاشرے کی تشکیل میں اپنی حصہ داری ادا کرے. اور یہ ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہماری بھی ہے. ہم ایک آزاد مملکت کے لوگ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک جدید اور فلاحی معاشرے کے تشکیل میں ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں. چنانچہ بات یہ ہوئی تھی کہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی. پھر مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدید معاشرہ تعمیر ہو رہا. دیکھیے پہلا کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد تعمیر ہوئی. مسجد کے بعد چند چھوٹے چھوٹے حجرے تعمیر ہوئے ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ حجرات کے نام سے ہوا ہے. اور یہاں تک جو ہے شجاع صاحب نے گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ مسجد کی اہمیت کیا تھی. تو ہم شجاع صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک معاشرہ قائم ہوا ہے تو کسی سوسائٹی میں جب آئے ہیں اور ایک فلاحی میں تو یہیں سے بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے اگر سمجھا جائے کہ جب کسی معاشرے کے قیام میں مسجد قائم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت آ گئی معاشرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام مسجد نماز سے تعلق اہل ایمان کا اولاً قائم کرانا چاہ رہے ہیں. قبا ہے تو مسجد قبا کی تعمیر، بنو سالم کی آبادی تو جمعہ کا قیام، مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ شریف آمد ہوتے ہی. اچھا اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا مرکزی رول ہے مسجد کا. چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ المؤمنون ہے، اشارہ میں فقط کر رہا ہوں. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں جنت الفردوس میں جگہ پانے والے اہل ایمان کی صفات کا ذکر آیا. 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مؤمنون ہے. اس کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے صفات کے بیان کی اور اس کا اختتام بھی نماز پر ہوتا ہے. گویا بندہ مومن کی زندگی نماز سے جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا دنیا میں ہمارے ہاں بچہ آتا ہے تو اذان کہتے ہیں اس کے کان میں، دنیا سے جاتا ہے تو نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ اذان سے نماز تک کا سفر ہے جو دنیا میں ہم نے طے کرنا ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام نماز اور مسجد سے گویا رب العالمین کی یاد اور رب العالمین سے اہل ایمان کا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو مسجد نبوی دراصل صرف 5 وقتہ نماز ہی کے لیے نہیں تھی جیسے ہم نے تفصیل سے پچھلے پروگرام میں بات کی، بلکہ وہ مسلمانوں کا ایک سینٹرل پلیس بھی تھا. اور وہاں 24 گھنٹے آمد و رفت رہتی تھی لوگوں کی. 24 گھنٹے کے معمولات تھے. رب کی بندگی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ایک طرف رب سے تعلق قائم ہوتا ہے تو دوسری طرف رب کے بندوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یوں حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک عظیم شاہکار ہے جو مدینہ طیبہ میں آمد کے ساتھ ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایک بڑا کمیونٹی سینٹر بنا ہے مسجد. بالکل. اور کمیونٹی سینٹر ہمارے معروف معنی میں نہیں کہ جہاں سے کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو جایا کرتا ہو، بلکہ کمپریہنسو پلیس ہے جہاں رب کی بندگی کے تمام مظاہر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، فرد سے لے کے اجتماعیت تک اور بندوں کے حقوق سے لے کے رب کے حقوق کی ادائیگی تک. میں ذرا اس معاملے کو کسی اور نظر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ناظرین محترم ذرا توجہ فرمائیے. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ ہماری تہذیب کا مرکز ہے. بالکل صحیح. تہذیب کی صورت گری مسجد سے ہوتی ہے. اور تہذیب جو ہے کوئی بھی تہذیب
کسی بھی تصور الہ کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہے. صحیح. اصلاً اگر چڑھ رہی ہے تو ہاں اصلاً تہذیبیں بہت ساری جو مٹ بھی چکی ہیں. لیکن کسی بھی مطلب کسی بھی قوم کا جو تصور الہ ہے بالکل تہذیب ان کی ویسی ہوتی ہے. صحیح. اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ہنود ہیں تو ان کا جو تصور الہ ان کی تہذیب ان کے مطابق ہے. جو خدا کو کسی اور طریقے سے مانتے ان کی تہذیب اس کے زیر اثر ہے. مسلمانوں کی تہذیب کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. بالکل. اور مسجد اس کا مرکز بنتی ہے. اور تکمیل ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہماری تہذیب کی صورت گری لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے, محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ پوری کائنات ہے. بالکل. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ, جیسے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی شے نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے سورہ ملک میں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی رخنا, کوئی ڈیفیکٹ, کوئی فلا نہیں دیکھو گے. اپنی نگاہ دوبارہ اٹھا کر دیکھو, تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی. کائنات میں رخنا نہیں ملے گا. کیوں؟ کائنات لا الہ الا اللہ کے اصول پر قائم ہے. ایک معبود واحد رب العالمین, اس کا حکم جاری و ساری ہے. تو کائنات کے نظام میں ایک آرگنائزیشن ہے, وہ مربوط ہے. ہاں زمین پر کچھ لوگ خدائی کے دعوے کر بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ معبود برحق رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, تو رخنے پیدا ہوتے ہیں, ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں, فلاز آ جاتے ہیں. ورنہ کائنات لا الہ الا اللہ کی تعبیر پیش کر رہی ہے عملاً کہ پوری کائنات رب کے حکم کے تابع ہے. اور محمد رسول اللہ کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرانے کے لیے. چنانچہ مکی دور کے بیانات میں ہم نے بات پڑھی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم فلاح پا جاؤ گے, کامیابی حاصل کر جاؤ گے. اور اب اس معبود برحق کے تقاضوں پر ایک اجتماعی سطح پر عمل درآمد کا موقع آ رہا ہے, جس کا آغاز ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے ذریعے. فلاح کا صرف ایک ہی راستہ ہے, لا الہ الا اللہ. اگر فلاح پانی ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کرنا ہوگا, تب فلاح جو ہے وہ ملے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بات یہ ہو رہی تھی کہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے, کمیونٹی سینٹر بن گیا ہے, ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, ایک نئی تہذیب یہاں پروان چڑھے گی, ایک اسلامی تہذیب جو ہے پروان چڑھے گی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق. نئے معاشرے کی تشکیل میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ محبت, رواداری, اخوت, بھائی چارہ ہے. چنانچہ سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ اخوت ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوت اور ہم بھائی چارہ بھی اس کو کہتے ہیں, انگلش میں برادرہڈ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں معاشرے کا لفظ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشرہ عشر یا عشر سے, عشرہ ہم 10 کو کہتے ہیں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یا لنگوسٹکلی اسپیکنگ اگر 10 گھرانے کہیں مل کر رہنا شروع ہو جائیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. اب ان کے باہم تعلقات, باہمی رشتہ داریاں, پھر حقوق اور فرائض کا تعین ہونا, کس معیار پر کسی کو اونچا یا نیچا سمجھا جائے, یہ سارے معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ 10 گھرانے بھی کہیں مل کر رہنا شروع کر دیں تو معاشرہ وجود میں آ جائے گا. ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں کہ معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا, اور سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں رب العالمین نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائیں. وہ جو تورات کے 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں, 10 بڑے بڑے احکام, ان کا جو قرآنک ورژن ہے وہ ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں. اور معراج کے واقعے کے ساتھ اس کا بیان, اور ہجرت کے بعد اب اس معاشرے کے قیام کا موقع آیا چاہتا ہے, وہ تفصیل ہم بیان بھی کر چکے ہیں پہلے. اب یہ جو بات ہے نا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے آپس میں محبت کا, مودت کا, قرب کا ہونا, یہ بہت بہت قیمتی بات ہے. ورنہ اگر معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان محبت نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, رواداری نہیں ہے, تو معاشرہ انتشار کا شکار تو ہو سکتا ہے, اطمینان اور سکون وہاں پر میسر نہیں آ سکتا. لیکن یہ جو معاشرہ قائم ہو رہا ہے یہ بڑا عجیب قسم کا معاشرہ ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں,
اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، جائیداد گھر بار سب چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ گویا یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو کسی نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی روایتی تاریخی عنصر یا ایلیمنٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی اٹھان ایک نظریے پر ہے، جس پر آپ بریک سے پہلے ذکر فرما رہے تھے کہ اس تہذیب کا آغاز ہے لا الہ الا اللہ، اور میں نے عرض کیا تھا اس کی تکمیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ جو بات جو قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی بننے والی بات ہے، اس نظریے کی بنیاد پر یہ ایک بڑا ہی یونیک، اچھا عجیب کا لفظ جو میں نے استعمال کیا یہ اردو نے عربی کا ہے، عربی میں عجیب کہتے ہیں یونیک کو، ریمارکیبل، خوبصورت کو، عمدہ کو، ایسا کہ جو ایسا ہونا کوئی اور۔ تو یہ جو معاشرہ بننے جا رہا ہے بالکل اس کی اٹھان ہی دوسری ہے، ابھی اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کل اس میں فارس سے سلمان بھی آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل اس میں حبشہ کے بلال بھی آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل اس میں روم کے سہیب بھی آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں اس کی اٹھان بڑی عمدہ اور یونیک ہے، وہاں اس کا قیام بھی یونیورسل یا گلوبل لیول پر ہونے چلا ہے کہ وہاں سلمان کے فارس سے سلمان معاف کیجئے گا، اور حبشہ کے بلال اور روم کے سہیب بھی آئیں گے اور مرج ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ اٹھان ایسی ہوگی کہ اس کی بنیاد پر آگے پورے گلوبل لیول پر ایک مسلم امہ قائم ہوگی جس کا آج آپ اور میں بھی حصہ ہیں۔ تو یہ کوئی بالکل عجیب قسم کا معاشرہ ہے جو رنگ، نسل، زبان، خطے، علاقے، تاریخی پس منظر، ان ساری بنیادوں کو ڈھا کر ایک نظریے کی بنیاد پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے اس پر یہ قائم ہوا چاہتا ہے۔ اچھا، ایک جو ہم ایک سماجی ماحول، ایک جو سینیریو بنتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسانی فطرت سے ذرا سا ٹچ کرتی ہیں آ کر۔ مثال کے طور پر کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے ہیں، وہ قربانی دے کر آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ انسان ہے نا، سوچ سکتا ہے میں نے بہت قربانی دی ہے، میں ماں باپ چھوڑ کر آیا ہوں، میں جائیداد چھوڑ کر آیا ہوں، اس دین کے خاطر آیا ہوں یا اس نظریے کے خاطر آیا ہوں۔ کچھ حضرات وہ ہیں جو وہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہماری زمین پر سن آف سوائل ہے، جی، سند آف سوائل، ایگزیکٹلی، سوائل، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری زمین پہ آ گئی، یہ مسئلہ ہمارے ساتھ آج بھی ہے نا، جی جی، کہ جی ہمارے زمین پر آ گئے، اور جی یہ تو کھیت ہمارے تھے اور یہ اس پہ قبضہ کرنے والے ہیں، جی دکانیں تو ہماری تھیں اور یہ گھر تو ہمارے ہیں، اور یہ جو تو باہر سے آ گئے کچھ لوگ، ان کو ہم کیسے دے دیں؟ صحیح۔ تو یہ ایک جو فضا قائم ہوئی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ذرا۔ جی دیکھیے، جو آپ نے سوال اٹھایا بڑا قیمتی ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عجیب معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ دنیا کے اور معاشروں سے جب نقل مکانی ہوتی ہے، مائگریشن ہوتی ہے اور ٹرانسفرلز ہوا کرتے ہیں تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، جناب میں تو اتنا لوز کر کے آیا ہوں، میں تو اتنی سیکریفائس کر کے آیا ہوں، میں تو اتنی قربانی دے کر آیا ہوں، یا دوسری طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ کمایا تو ہم نے ہے، آ کر یہ اب بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھائیں گے، ہمارے ٹکڑوں پر پلیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، یہ تو روایتی معاشروں کا تصور ہے۔ یہاں جو معاشرہ قائم ہونے چلا ہے، یہاں جو اخوت قائم ہونے چلی ہے، جو بھائی چارہ قائم ہونے چلا ہے، بڑی حیرت انگیز، وہاں حیرت انگیز باتیں، بڑی حیرت انگیز، جو چھوڑ کر آئیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لوز تھوڑی کر رہے ہیں، ہم لوز کر کے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو گین ہی گین کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کر کے گھر بار کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر طے ہو چکا ہے۔ ایون بائبل میں ہے انجیل میں کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے اللہ 100 گنا بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا، یہ بائبل نے کہا۔ قرآن اور حدیث نے بتایا اس سے بھی بڑھ کر اللہ 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عطا فرمائے تو اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو جو چھوڑ کر آئے وہ محض مجبوراً چھوڑ کر نہیں آئے، علی وجہ البصیرت، پوری کنوکشن، یقین اور بصیرت کے ساتھ چھوڑ کر آئے کہ ہم نے کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کی خاطر یہ قربانی دی ہے، تاکہ وہ رب جسے ہم نے رب مانا اور وہ رسول جنہیں ہم نے رسول مانا، ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو یہاں مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مقصد کا معاملہ ہے۔ اچھا، وہ جو مدینہ شریف میں ہیں، عام رویے یہی ہیں، ہم کھائیں اور انہیں کھلائیں، یہ تو بوجھ بن گئے، ان کی شان کچھ اور ہی بیان ہو رہی ہے۔ وہ تو ویلکم کر رہے ہیں، بلکہ ویلکم کیا کر رہے ہیں؟
ارے ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ اولا ہوئی، ثانی ہوئی، ہم نے پڑھا تھا پہلے ایک مرتبہ 6 لوگ آئے ہیں، پھر 12 لوگ آئے، پھر 75 لوگ آئے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے تشریف لائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ تو اوپن انویٹیشن خود مکہ مکرمہ میں دے کر آئے ہیں، وہ تھوڑا ہی کوئی بوجھ سمجھیں گے؟ پھر ان کی سیکریفائس، ان کی قربانی قرآن شان بیان کرتا ہے، سورۃ الحشر میں ذکر آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ ابھی تک میں نے مہاجر اور انصار کی اصطلاحات استعمال نہیں کی، ابھی تو ہم نے ایک جنرل ٹرمز پر بات کی۔ اب جو مہاجر اور انصار کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، جی ہے نا، کہ مہاجر کو انصار کا بھائی اور انصار کو مہاجر کا بھائی بنا جائے، وہ بڑا تاریخ میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی مثال اور مل سکتی ہے، نہ ماضی میں ہے نہ آئندہ کبھی ہو بہت سکتی مشکل ہے، حیرت انگیز۔ کہ دیکھیے وہاں وہ قائم کر رہے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بنیادی بات، اور قائم ہو رہا ہے وہ معاشرہ ان صحابہ کرام پر مشتمل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہ انبیاء کے بعد وہ مقدس ترین جماعت ہے، اور اس جماعت جیسی اب کوئی جماعت تاریخ میں نہ ماضی میں تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ تو یہ یونیک در یونیک معاملہ، عجیب در عجیب معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں ان معروف اصطلاحات کے استعمال کی طرف کہ جو ابھی آپ نے بھی استعمال فرمائی، کہ جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ وہ ہیں مہاجرین، اور جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، ان کو ویلکم کیا ہے، بلکہ انوائٹ کیا ہے، وہ کہلاتے انصار مدینہ، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ان حضرات کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ ایک معروف روایت کے مطابق کم از کم اولاً 90 افراد کے درمیان یہ جوڑی جوڑی کی صورت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تقسیم وہاں پر فرمائی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس حوالے سے تفصیلات بھی بیان فرمائی جن کو مرتب کیا گیا ہے سیرت کی تاریخی کتابوں میں۔ آپ نے فرما دیا کہ یہ اب جو گروہ بنا ہے اہل ایمان کا، جو اس نظریے کی بنیاد پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بقیہ تمام لوگوں کے علاوہ ایک گروہ ہے۔ جب ہم نے مدینہ طیبہ کے حالات پر گفتگو کی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا ایک تو یہاں کے سن آف دا سوئل ٹھیک ہے، مشرکین تھے رہنے والے، ایک تھے وہ جو یہود تھے اہل کتاب، اور تیسرا وہ منافقین کا ٹولہ بھی پروان چڑھے گا آگے چل کر۔ مگر یہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں جو اس نظریے کی بنیاد پر جمع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقیہ لوگوں کے مقابلے میں ایک امت، ایک گروہ قرار دیا۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا نقصان سب کا نقصان ہوگا، تم میں سے کسی ایک نے کسی کو پناہ دے دی تو سب کی طرف سے وہ لاگو ہوگی، تم میں سے کسی ایک کا قتل کیا جائے گا تو سب مل کر اس کا بدلہ لیں گے، تم میں سے کسی ایک پر کوئی دیت کا معاملہ آ جائے گا جو خوبہا دینا پڑتا ہے تو سب مل کر ادا کریں گے۔ گویا تم ایک ہو، تمہارا نفع ایک ہے، تمہارا نقصان ایک ہے، تمہارا دفاع ایک ہے، تمہارے فوائد یا مفادات وہ ایک ہیں، اور یہ ایک وہ لوگ بن رہے ہیں جن کے قبیلے الگ، جن کے رنگ الگ، جن کی زبانیں الگ، جن کے خطے الگ، جن کی نسلیں الگ، مگر ایک ہیں ایک کلمے کی بنیاد پر۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے یقیناً آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ اب حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ اس اخوت کے حوالے سے تاریخ میں پڑھنے کو ملی ہیں۔ مثلا یہ کہ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا۔ اب یہ جملہ کتنا آسان ہے کہنا، یا کیسے ممکن ہے یہ؟ ذرا غور کریں۔ میں نے تو ایک اور واقعہ پڑھا ایک جگہ، وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے تاریخی حوالہ کیا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک صحابی جو چاندی کا کٹورا لے کے جا رہے تھے بھاگے ہوئے، تو کسی نے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ چاندی کا کٹورا ہے، وہ جو صاحب میرے بھائی بنے ہیں یہ آدھا کٹورا میں انہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آدھا کٹورا دو گے تو کٹورا کہاں بچے گا، نہ یہ تمہارے کام کا نہ اس کے کام کا، پاگل پن کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پاگل پن کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تقسیم ہو، بٹوارا ہو رہا ہے تو کٹورا بھی آدھا بٹے گا، آدھا بٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت میں ہم چھوڑ کر کبھی وہ پیے کبھی میں پیے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ چونکہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، پردے کے احکامات تو بعد میں آئیں گے، اس پر بھی ہم حکمت سے بات کریں گے کیا حکمتیں تھیں کہ شریعت کے احکامات گریجولی آئیں، درجہ بدرجہ بات آگے بڑھی ہے۔ تو ایک صحابی نے جن کی 2 بیویاں تھیں اپنے بھائی کو جو رشتے میں ان کے بھائی بنے مہاجر بھائی، کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں جسے تم چاہو اور تم اس سے نکاح کر لو۔ اب یہ تاریخ میں جملے لکھے ہوئے ہیں،
دیکھیے ذرا دل پر ہاتھ تو رکھیے، یہ بڑا مشکل کام آدھا گھر میں، ایک گھر ہے تو کہہ رہا آدھا تمہارا آدھا تمہارا آدھا میرا، کھیت ہے آدھا تمہارا آدھا دکان ہے تو کہا جی آدھی تمہاری ہے آدھی میری، یہاں تو سگا بھائی بھائی کو نہیں دیتا، بھاگتے ہیں ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہی جائیدادوں پر ہے اور وہاں بٹ رہے ہیں، اور ایسے بٹ رہے ہیں جیسے سگے رشتہ داروں کو بٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب، ناظرین کرام کو میں چاہوں گا کہ میں بھی آپ بھی غور کریں، کیا یہ سب کچھ ایک پروگرام کی حد تک بیان کے لیے ہے؟ کہ صاحب بڑا خوبصورت پروگرام ہوا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا، یا بچپن میں ہم نے کبھی سیرت کا مطالعہ کیا تھا تو آج ہمارا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک معاشرہ قائم ہوگا تو اس معاشرے میں یہاں اس حد تک آنا ہوگا، اس حد تک آنا ہوگا، تب جا کے ایک فلاحی معاشرہ قائم ہوگا۔ جی وہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہ انصار مدینہ نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری صورتحال کیا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ لے کر پھر آ کے بات کریں گے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ غور کرنے کے لیے، ہم نے ان معاملات پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ذرا ایک وقفہ لے کے آتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جن موضوعات پر بات ہو رہی ہے، بھائی چارہ، اخوات، بھائی یہ وہ چراغ ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اس کے بغیر روشنی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ آج میں اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کوئز کا۔ میں 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں اور جوابات آخر میں جو شجاع صاحب سے، اور آپ گیس کیجئے کس نے سوال جواب، پھر ہم انشاءاللہ لائیو کال پہ آپ سے جوابات لیا کریں گے۔ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کے اسماء گرامی نام کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادوں کے نام کیا تھے؟ 4 صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، ان کے نام آپ کو یاد ہیں تو ذرا بتائیے، لکھ لیجئے آپ، شجاع صاحب جب بتائیں تو ٹیلی کر لیجئے گا۔ اور کون سے 2 صحابی ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے؟ اور کون سے 2 صحابی ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے؟ اور وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئی تھیں؟ یہ 5 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخر میں شجاع صاحب آپ لکھ لیجئے اس کو جواب، یقیناً آپ نے سن لیے ہوں گے، اور شجاع صاحب جب بتائیں گے تو پھر آپ اس کو ٹیلی کیجئے گا۔ ہم آ رہے ہیں اسلامی تہذیب کے قیام، اسلام کے معاشرے کے قیام کی طرف۔ تو جب معاشرہ قائم ہوا، ایک حقیقی فلاحی معاشرے کا قیام ہوا، تو اس معاشرے میں کیا کچھ کیا گیا؟ مطلب کیا کیا اس کے اہم نکات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے کیا سکھایا؟ ہاں، اس میں ایک طرف تعلیم کے گوشے ہیں اور اسی کے ساتھ تربیت کے پہلو بھی ہیں۔ آج ہمارے ہاں تعلیم کتابوں کے بوجھ کا نام بن چکی ہے، اور تربیت ڈھونڈنے سے بھی تربیت تو ہمارے نصاب تعلیم سے نکل ہی چکی ہے۔ وہاں کیا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماعیت کو مزید مضبوط تر کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ملتی ہے تو اینٹیں مضبوط ہوں گی، دیوار مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی۔ ایک اینٹ بھی کمزور ہو جائے گی، دیوار کمزور، عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں مثلا سر میں یا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہی صورت مجھے معلوم ہے کہ یہ بچوں کو بھی حدیث یاد ہے، لیکن کیا آج ایسا نظر کرتے ہیں آج ایسا ہے؟ ہم انگلیاں تو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا کہ either you are the solution to the problem or you are the cause of the problem، یا تو آپ مسئلے کا حل ہیں یا آپ مسئلے کی وجہ ہیں۔ تو ہم لوگ دیکھ لیں، مسئلے کی وجہ بن رہے، توڑ رہے ہیں امت کو، یا مسئلے کا حل بنیں گے انشاءاللہ کہ جوڑیں گے امت کو، وہ امت جو اللہ کے حبیب بڑی محنت سے بنا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عمارت کہہ گئے اور ایک جسم واحد کہہ گئے۔ کبھی آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھا اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ دیکھو سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا، 2 چیزیں بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز ناظرین، اس وقت دیکھیے باتیں بہت سی باتیں ہیں اسلامی معاشرے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں شاگرد کہیے، شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ اس میں کہا جی سلام پھیلائیے۔ ہماری سوسائٹی سے سلام مفقود ہو گیا۔ وہاں کس قدر سلام ذرا آپ غور کیجئے، صحابہ کی ملاقات کے مواقع ہیں، سلام ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ انبیاء کی گریٹنگز، سلام، السلام علیکم۔ فرشتے آئیں، سلام۔
رب اللہ اکبر کبیرہ، رب خود سلام۔ رب سورہ یاسین میں کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین کی طرف سے اس کے بندوں کو سلام کہا جائے گا۔ ناظرین کبھی غور کریں، اس کو محسوس کریں، رب اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ جنت سلام میں کی ہمیں امپورٹنس ہے، شوق ذوق ہے کہ نہیں؟ تو یہ جنت والے الا قیلا سلاما سلاما، سلام کہیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے سکھائے گریٹنگز کے آداب، سلام۔ جنت والے کہیں گے سلام، فرشتے کہیں گے، کہتے ہیں سلام، انبیاء کہتے تھے سلام، محمد کریم علیہ السلام نے سکھایا سلام، صحابہ کرام نے پیش کیا تو سلام۔ امت کو بھی کہا اچھا اسلام کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ کتنا پھیلایا صحابہ کرام نے؟ ایک صحابی ہیں، وہ بازار جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، لوگوں نے کہا کچھ خریدتے تو ہے نہیں، آپ کیوں جاتے بازار؟ کہا میں سلام کرنے جاتا ہوں، دعائیں لینے جاتا ہوں، سلام کروں گا تو لوگ مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے دعا دیں گے، میں لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اتنے وہ اس سلام کے یوز ٹو تھے۔ آپ غور کی جو کثرت سلام کے اعتبار سے، ساتھ ساتھ دو صحابی چل رہے ہیں، راستے میں درمیان میں دیوار آ گئی یا درخت آ گیا، پھر سامنا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس قدر کثرت سے وہاں سلام۔ پھر سلام ہے کیا؟ دو اعتبارات سے سمجھیے۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم تو اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، ایک میری طرف ہے۔ کیا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ پر سلامتی ہو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی آبرو کو، آپ کے گھر کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے متعلقین کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ دعا اللہ سے کر رہا ہوں آپ کے لیے، کرٹیسی بھی۔ اور نمبر دو، میں الاؤنسمنٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو میری طرف سے سلامتی ہے، ہر طرح سے محفوظ ہے، ہاں، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی آبرو کو مجھ سے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب سپوز کیجئے ہمارے پروگرام 150 سے زیادہ ممالک میں جا رہا ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوتے ہیں، اجنبی کو دیکھتا آدمی پریشان ہوتا ہے، the moment he says السلام علیکم، سنیے وہ دوست ہو گیا ہے، دوست ہو جاتا ہے ہمارا، ہمیں کلیئرٹی ہو جاتی ہے، اس سے محفوظ ہو ہمیں گیا، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو کہاں سلام کی یہ عظمتیں، اور آج ہمارا حال اللہ اکبر۔ آج ایک اسکول میں جانا ہوا صبح میں گڈ آفٹرنون، یا صبح میں گڈ مارننگ، اور اللہ کے بندوں یہ منہ ٹیڑھا کر کے گڈ مارننگ کہنے سے اللہ کی برکتیں نہیں مل سکتی۔ آپ سوچئے نا، میں صبح کسی کے گھر پہ فون کرتا ہوں اس کی بیٹی کی تعزیت کرنے کے لیے، کیا میں کہہ سکتا ہوں گڈ مارننگ؟ بڑا افسوس ہوا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شام میں کسی کو میں فون کرتا ہوں اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں گڈ ایوننگ؟ بڑا افسوس ہوا تمہاری بیٹی بیمار ہو گئی، لیکن میں کہتا ہوں السلام علیکم، افسوس ہوا تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا، السلام علیکم، افسوس ہوا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں دعائیں دے رہا ہوں اس کو۔ تو یہ گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ یا اور کوئی انداز، اور عربوں نے کہہ دیا صباح بخیر، مساء بخیر، یہ رب کے عطا کردہ۔ قرآن کہتا ہے تحیۃ مبارکہ، یہ مبارک تحفہ ہے سلام اللہ کی طرف سے، اور ہم اس کی جگہ دوسری چیزیں شامل کر دیں۔ میرا خیال ہے شجاع صاحب کہ اگر ناظرین محترم آپ بھی ذرا توجہ فرمائیے کہ اگر ہم ایک سنت، اصل میں سنت کی تو برکتیں بھی بہت ہیں، بے پناہ برکتیں، اگر ہم اس سنت پہ عمل کر لیں کہ صرف سلام کو عام کر دیں تو معاشرے میں سے 50% خوف، تصادم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں دور رہتے، ناراضگیاں، دشمنیاں، دعوتیں دور ہوں گی، سکون آ جائے گا۔ اچھا دوسرا ایمان بھی تو رکھے نا، اللہ نے سکھایا ہے سلام، اللہ کے حبیب نے سکھایا ہے سلام صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایمان بھی تو رکھے۔ اللہ کے رسول فرما رہے یہ اچھے اسلام کی علامت ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث اللہ نے مجھے یاد دلائی، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، بلکہ جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ۔ عرض کیا کہ کیسے؟ کہا تمہارے اندر جب تک محبت نہیں ہوگی تم صاحب ایمان نہیں، صاحب ایمان نہیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں محبت کرنے کا، بڑھانے کا طریقہ بتاؤں؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ دوسری اہم بات جو ہے کھانا کھلاؤ معاشرے میں، جی اب اس کو بھی بہت سارے اعتبارات سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمارا دین جہاں رب سے جوڑتا ہے ساتھ ہی بندوں سے فوراً جوڑتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ اجتماعی نظام نماز کا تمہیں کسی کے چہرے سے پتہ چل جائے گا بھوکا چلا آ رہا ہے گھر سے، اس کا چہرہ بتا دے گا۔ تو یہ جو ہمارے اعلانات ہوتے ہیں غرباء کی طرف سے ہمیں مدد چاہیے، یہ تو ہماری بےغیرتی ہے، معاف کیجیے گا، کہ we don't realize the needs of others، کہ شاید ہمیں دوسروں کی ضرورت کا اندازہ نہیں، اور ایک مسلمان 100 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مر جانا چاہیے۔ سوال کرنے کو تو منع کیا گیا، وہ بھی مسجد میں کھڑے ہو کر سوال۔ تو اقیم الصلاۃ کر رہے ہو، اس سے محبت ہے رب سے، تو اس کی مخلوق کی فکر بھی کرنا۔ جاؤ جس غریب کو دیکھو، مسکین کو دیکھو، پہلے کھانا کھلاؤ۔ سورہ معاون دیکھیے، ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کا بیان کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔
آپ نے دیکھا جو بدلے کے دن کو چھٹلاتا ہے کون ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور کھلانا تو دور کی بات، مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا، خود کھلانا تو دور کی بات ہے دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا، چلو تمہارا پیسہ بچ جائے گا دوسرا کوئی کھلا دے، نہیں کرتا۔ جبکہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ ارے تم نیک بن نہیں سکتے جب تک کہ کھلاؤ نا۔ سورہ بلد ہے آخری پارے میں، ناظرین توجہ کیجئے گا، آخری پارے میں سورہ بلد، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فرمایا کہ وہ آدمی ابھی گھاٹی سے گزرا نہیں ہے، تمہیں کیا پتا گھاٹی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ دیکھیے پہاڑ کسی نے سر کرنا ہو نا، K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، تو اوپر چڑھنا دشوار ہوتا ہے، اور گرنا یوں کھٹ سے نیچے آ جائے گا۔ تو تقوی، نیکی اور اللہ کے قریب ہونے میں دشواریاں ہیں، برا بننے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تو دشواری سے گزر کر تم نیک بن سکتے ہو۔ وہ دشواری کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، گردنوں کا چھڑانا اور مشکل کے دن میں کھلانا، یتیم کو مسکین کو جو ضرورت مند ہے ان کو کھلانا، یہ کرو گے تو گھاٹی سے گزرو گے۔ یہ ہے وہ کھلانے پر توجہ جو اللہ کے حبیب مکرم دلا۔ فلاحی معاشرے میں یہ بنیادی چیز ہے، مطلب سلام، بنیادی چیز، کھانا کھلانا۔ کیسے کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے؟ ہمیں بچپن سے حدیث یاد ہے مگر آج کیا ہمارے عمل میں ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یہ معاشرہ قائم ہو رہا ہے وہاں پر۔ یہاں ہم ایک طرف گلاسز لگے ہوئے ریسٹورنٹس کے اندر پر ہیڈ 2000 3000 کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور باہر شیشے کے باہر، اور شیشے سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لوگ بیچارے وہ ترس رہے ہوتے ہیں۔ بڑے پوش ایریاز کے ان جگہوں پر جہاں کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی چینز آف ریسٹورنٹس، ان کے پھینکے ہوئے کھانے ان میں سے بچا کھچا کچھ لوگ چن چن کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ضائع ہونے والے کھانے کو پک کرنے کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے ضائع مت کرو، ہمیں بلاؤ، ہم لے جا کر بھوکوں کو کھلا دیں گے۔ ہم اللہ کے رزق کی توہین کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اور اسی وجہ سے رزق ہم سے چھن بھی رہا ہے، اور رزق برکت ختم ہو گئی، اور وہ رزق ہمارے تن کو بھی نہیں لگ رہا ہے۔ کیسے لگے؟ یہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں شادی بیاہوں میں جا کے، پتہ نہیں میرا تو تجربہ ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے، ناظرین آپ تو کریں گے شاید، بہت سے لوگ یہ جو ہم کھانے دعوتوں میں کھا کے آتے ہیں، ایک تو معاف کیجئے گا ہم لوگ کھڑے ہو کے، میں بہت برا جملہ استعمال کرنا، غیر مہذب طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اور جو ہم کھانے کھا کے آتے ہیں وہ ایک دن کھا کے آتے ہیں، وہ 4 دن بیمار رہتے ہیں۔ جی، پھر اس کو ہضم کروانے کے لیے، ڈائجسٹ کروانے کے لیے کیا کیا اہتمام ہوتے ہیں، اور وہ بھی اٹک جائے تو اس کے بعد کیا کیا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ توہین کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اتنا کھانا ہوتا ہے اتنا نکالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رزق ہمیں لگتا نہیں۔ بالکل، اور ایک بڑی پیاری حدیث مجھے اللہ نے پھر یاد دلائی، ناظرین بہت توجہ کیجئے کہ کل اللہ روز قیامت سوال کرے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، اور میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اللہ تو تو رب العالمین، تو تو بے نیاز، بھوک پیاس لباس بیماری سے کیا تجھے واسطہ؟ فرمایا کہ نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے کو لباس کی ضرورت تھی، میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا، اگر تو نے اسے لباس فراہم کیا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس عمل پر رب ملتا ہے، رب کی رضا بندوں کو ملتی ہے۔ یہ معاشرہ قائم کر گئے محمد کریم علیہ السلام، ہم کہاں؟ کوسچن مارک۔ اب میں کہنے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کی خبرگیری کرنا ہے، اپنے لیے پسند کرو جو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، وہ خراب جو آج معیارات بدل گئے نا، ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اچھا ذرا جلدی سے پروگرام ہمارا ختم ہو گیا، یہ بتائیے گا جناب کہ 3 صاحبزادیوں کے نام، 3 صاحبزادوں کے نام پہلے اگر آپ 3 صاحبزادوں کے بتائیے۔ بالکل، جناب ابراہیم ہیں، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں۔ 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ 2 صحابی جو حضور کے داماد تھے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو سسر تھے 2، حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور کون صحابی تھے جن کے عقد میں 2 صاحبزادیاں تھیں؟ یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں۔ آپ جیت گئے، آج کا پروگرام آپ کے نام ہوا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یقیناً اس میں سے بہت سے سوالات، 5 میں سے 2-3 تو آپ کے صحیح ہوئے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی و شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔